السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آپ کا قرآن پیریڈ ہے اور آج آپ کا پارہ نمبر 7واں چل رہا ہے سورۃ الانعام، اور 8واں اور 9واں رکوع آپ کا سبق کا ہے۔ یقیناً آپ نے پہلے والے رکوع دہرا کے یاد کر کے سنا لیے ہوں گے، تو آپ کو پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ بیٹا سابقہ پاروں کی دہرائی، کم از کم آدھا پارہ روزانہ تلاوت کرنا، پہلے والے پارے دہرائی ہو جائے، اور پھر اپنے سبق کو ہر رکوع کو 5 مرتبہ کم از کم سبق کو دہرانا اور پھر سنانا۔ سورۃ الانعام چل رہی ہے بیٹا آپ کی، اور 8واں پارہ سبق کا آپ کا ہے، اور ایسے ہی آپ 2 رکوع کی تلاوت کریں گے۔ پہلے غور سے دھیان سے سنیں گے، اپنے پارے قرآن مجید پر نظر رکھیں گے، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سبق پر رکھیں گے، غور سے سنیں گے دھیان سے، پھر توجہ دھیان سے اس کی تلاوت کریں گے بیٹا۔ تو غور سے اوپر پارے کے اوپر دیکھیں بیٹا، اور غور سے سن لیں بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير۔ بیٹا غور سے دھیان سے سنیں اور تلفظ کے ساتھ اس کی تلاوت کریں بیٹا، یاد کریں اسی ترتیب پہ جیسے بتایا گیا، کہلوایا جا رہا ہے، ایسے ہی آپ غور سے سبق کو یاد کرنے کی کوشش کیا کریں بیٹا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين
ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ اسی ترتیب پہ بیٹا آپ نے یاد کرنا ہے، اور یہ 2 رکوع کی تلاوت کرنے کے بعد بیٹا ہر رکوع کو 5 مرتبہ یاد کرنا ہے، اور 5 مرتبہ یاد کرنے کے بعد بیٹا سنانا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ، حرفوں کا خیال رکھ کے، تلفظ کا خیال رکھ کے، مد حروف کا خیال رکھ کے، اور غنہ حروف کا بھی خیال رکھنا ہے بیٹا ساتھ ساتھ۔ اور وقف کرتے وقت بیٹا دیکھنا ہے کہ وقف کرتے وقت ہم جہاں وقف لازمی ہے وہاں لازمی رکیں، درمیان میں اگر سانس ٹوٹ جائے تو دوبارہ سے شروع کریں بیٹا۔ رمضان کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے تاکہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ انسان کو مل سکیں، اور پہلے پاروں کی دہرائی بھی بیٹا خوب کریں، اور پھر سبق کی دہرائی بھی روزانہ کیا کریں، اور ساتھ زبانی صورتوں کو بھی اچھی طرح یاد کر کے بیٹا ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایسے ہی بیٹا اسی سبق میں مشکل الفاظ لکھے ہیں، بورڈ پر آپ نظر کریں گے تو انشاءاللہ مشکل الفاظ اور جوڑ، یہ آپ اس کا جوڑ کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا ہوا ہے، اور اس کو بھی آپ سن لیں غور سے، پھر اسی طرح آپ جوڑ کا طریقہ بھی یاد کر لیں بیٹا، ٹھیک ہے بیٹا؟ بیٹا آج کے سبق میں مشکل الفاظ جوڑ جو آپ کو بتائے تھے، آج کا سبق اسی میں سے جوڑ ہیں، جوڑ کے الفاظ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو، اور اسی کو آپ نے جوڑ کرنا ہے پہلے بیٹا، اور اس کے بعد اس کو رواں پڑھنا ہے۔ جوڑ کرنے کا طریقہ آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ پہلے حرفوں کا نام پھر اس کی حرکت کا نام بیٹا، پہلے جیسے جوڑ کرنے کا طریقہ، پہلے حرفوں کا نام پھر حرکت کا نام، اور پہلے جوڑ کر کے پوری آیت پوری کرنا، پھر اسی کو رواں پڑھنے کی کوشش کرنا بیٹا۔ جوڑ کرنے میں بیٹا جب میٹ ہوتا ہے، فرسٹ ٹرم ہوتی ہے، سیکنڈ ٹرم ہوتی ہے، تو آپ سے جوڑ کروائے جاتے ہیں، حروف پوچھے جاتے ہیں۔ جب آپ کو حروف یاد ہوں گے، جوڑ کرنا کا طریقہ یاد ہوگا، تو پھر آپ سے لوگ سنا سکو گے بیٹا۔ غور سے دیکھ لیں اوپر، اس کا جوڑ کرنا شروع کریں بیٹا۔ قاف لام پیش قل، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، قل ان، قل ان، ہا پیش ہو، دال لام زبر دل، ہو دل، لام کھڑا زبر لا، ہد اللہ، حاضر ہی، ہد اللہ، قل ان ہد اللہ، ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، ہو ول، ہا پیش ہو، دال کھڑا زبر دا، هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى قل إن هدى الله هو الهدى۔ بیٹا اس کو اسی طریقے سے جوڑ بھی کرنا ہے اور پھر رواں بھی پڑھنا ہے بیٹا، اس کو یاد کرنا اچھی طرح۔ اسی سبق کے اندر ہے جو آپ کا سبق ہے آج کا، اسی سبق میں یہ آیات لکھی گئی ہیں۔ اس کے نیچے بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حروف قلقلہ، ان کو بھی یاد کرنا ہے۔ جیسے حروف حلقی یاد کیے تھے، حروف مدہ یاد کیے تھے، حروف غنہ یاد کیے تھے، ایسے ہی حروف قلقلہ بھی یاد کریں گے بیٹا۔ حروف قلقلہ جو ہے 5 حروف ہوتے ہیں، اور ان کا مجموعہ یہ لکھا ہوا ہے قطب جدن، قاف تا با جیم دال، یہ 5 حروف ہیں بیٹا حروف قلقلہ۔ ان کو اچھی طرح یاد کرنا، اپنی ڈائری پہ نوٹ کرنا بیٹا، اور ان کو یاد کرنے کے بعد بیٹا ان کو جیسے ہم ادا کریں گے تو ادا کرنے میں قاف تا با جیم دال، اس کا خیال رکھیں گے کہ قاف ساکن، جیسے حمزہ قاف زبر اق، حمزہ تا زبر ات، حمزہ با زبر اب، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ دال زبر اد،
یعنی جنبش کے ساتھ تھوڑی سی حرکت دے کر اس کو ادا کرنے کا طریقہ حروف قلقلہ ہے۔ حروف قلقلہ کو جب بھی ادا کریں گے، حروف قلقلہ ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا زیر یا پیش، تو اس کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے بیٹا۔ حروف قلقلہ کو یاد کریں، اس کا مجموعہ حروف یاد رکھیں اور اس کو پھر حرکت دے کر ادا کرنا ہوتا ہے۔ جہاں بھی حروف قلقلہ ہوں گے وہاں جنبش حرکت دے کر اس کو ادا کریں گے بیٹا۔ اس آیت کو بھی یاد کر لینا اور ان حروف کو بھی بیٹا یاد کر لینا اور اچھی طرح دہرانا۔ سبق کو یاد کر کے 5 مرتبہ کم از کم ایک رکوع کو 5 مرتبہ دہرا کے پھر سنانے کی کوشش کرنا بیٹا۔ سورۃ الانعام آپ کی ختم ہو جائے گی، پھر اس کا ٹیسٹ بھی ہوگا بیٹا۔ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور روزانہ تلاوت کیا کرے بیٹا۔ رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہے جس کو مغفرت کا عشرہ کہا گیا۔ ہم اپنے لیے بھی اور اپنے خاندان والوں کے لیے بھی، تمام کے لیے دعائیں بھی کریں ساتھ ساتھ، اور 5 وقت کی نماز کو ادا کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، روز مرہ کی تمام دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ تو بیٹا یہ مبارک گھڑیاں ہیں، یہ سال کے بعد آتا ہے مبارک مہینہ، اس کی ہم قدر کریں، اس کا ہم حق ادا کریں۔ صبح کو اٹھ کے نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اور ایسے زور کی نماز کا خیال رکھیں، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، ایسے عشاء کی نماز، تراویح کا خیال رکھیں بیٹا۔ تو سارے بچے اس کا خیال رکھیں گے بیٹا۔ اللہ حافظ۔